الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. الحديث كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریف اور قسم کی بڑائی اور کبریائی اسے ایک اللہ وحدہ لا شریک، احکم الحاکمین رب العالمین کے لیے ہے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کو ہم پر فرض کیا، اور اس بات کا اس نے حکم دیا کہ ہر عبادت اخلاص کے ساتھ کی جائے اور اس کے بھیجے ہوئے پیغمبر علیہ السلام کے طریقے پر ہو، تاکہ اس عبادت کو وہ قبول کر لے. سبحان اللہ ما عظم شأنہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. صلاۃ والسلام اس کے بعد اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے اپنی امت تک اللہ کا مکمل دین احسن طریقے سے پہنچا دیا. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد و صلاة کے بعد 13 ذی الحجہ 1442 ہجری خطبہ جمعہ کا اردو میں آپ کی خدمت میں ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے. آج جس 23 جولائی 2021 عیسوی خطبہ جمعہ کا اردو میں ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. آج جس موضوع پر خطبہ ہوا ہے وہ ہے جنگ تبوک. اسلام میں عمرہ ہے، حج ہے، نماز ہے، رمضان کے روزے ہیں، قربانیاں ہیں، ذکر و اذکار ہے، مختلف طرح کی عبادتیں ہیں. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے لوگوں نے حج کیا، لوگوں نے 10 ذی الحجہ تک مختلف طرح سے اللہ کے لیے اعمال صالحہ کیے، مختلف عبادتیں کی، لوگوں نے اپنے جانوروں کی قربانیاں دیں،
اللہ سے یہ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام عبادات کو قبول فرمائے۔ جنہوں نے حج کیا اللہ ان کے حج کو قبول فرمائے اور اس کو حج مبرور بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ جنہوں نے اپنے جانوروں کی قربانیاں دی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے اور اس کا بہتر بدلہ اپنے یہاں عطا فرمائے۔ جن لوگوں نے پہلی ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک مختلف طرح کے اعمال کیے اللہ ان کے ہر عمل کو قبول فرمائے اور اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ معلوم ہونا چاہیے عبادتوں کا موسم نہیں ہوتا ہے جیسے دنیا میں موسم ہوتے ہیں، سرما گرما، عبادت کا موسم نہیں ہوتا ہے، عبادت کا حیات ہے، ہمیشہ کی جائے گی۔ جن لوگوں نے حج میں اللہ کی عبادت کی مقدس مقامات پر، خواہ و آفات کی دعائیں ہوں، بنا کی قربانیاں ہوں، یا مزدلفہ کی مغرب اور عشاء کی نماز ہو، ان لوگوں کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ حج ختم ہو گیا لیکن عبادت ختم نہیں ہوئی۔ حج ختم ہو گیا، عبادت باقی ہے، عبادت کا حیات ہوگی۔ اللہ نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرو جب تک کہ موت نہ آ جائے۔ آخری لمحے تک اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ جن لوگوں نے 10 ذی الحجہ یا 11 یا 12 جانوروں کی قربانیاں دی، اضاحی، ان لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو قربانی عبادت ہے یہ آگے بھی ہوگی۔ ایک تو جانوروں کی قربانیاں دی گئی، زندگی میں ایسی بہت ساری قربانیاں دینی گئی، اس کے لیے آپ کو پریپیئر ہونا ہے، آپ کو تیار ہونا ہے۔ جن لوگوں نے عرفات کا روزہ رکھا ان لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ عرفات کے روزے کے ساتھ روزے ختم نہیں ہوئے، آگے محرم کا مہینہ آ رہا ہے، عاشورہ کے روزے بھی ہوتے ہیں، ہر پیر جمعرات کے روزے بھی ہوتے ہیں، اور بھی مختلف قسم کے روزے، ایام بیس کے روزے، یا پھر آگے رمضان آئے گا انشاءاللہ وہ بھی روزے۔ تو الغرض یہ کہ عبادت کسی موسم یا کسی زمانے سے تعلق نہیں رکھتی ہے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے۔ حاجیوں کے لیے جنہوں نے حج کیا ایک آیت پڑھ کر میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، جب تم حج کے کام پورے کر لو، حج کے مناسک ادا کر لو، حج ختم ہو جائے، اللہ کو یاد کرو جیسے تم اپنے ابا کو یاد کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ کو یاد کرو۔ آیت کا ترجمہ ہے انسان اپنے والد کو کبھی نہیں بھولتا زندگی میں، ہمیشہ کیسے بھی حالات ہوں، انسان کتنی بھی مصروفیت ہو اپنے ابا کو نہیں بھولتا، اپنے والد کو نہیں بھولتا۔ اللہ نے فرمایا فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، تم جیسے اپنے ابا کو یاد کرتے ہو، ہمیشہ حج ختم ہو جائے تو اللہ کو یاد رکھنا، اللہ کا ذکر کرنا، او اشد ذکرا، اپنے ابا سے بھی زیادہ اللہ کو یاد کرنا۔ یہ حکم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور اہل علم بیان فرماتے ہیں عبادت کے قبول ہونے کی پہچان یہ ہے، نیکی کے قبول ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کے بعد بھی انسان کو نیکی کی توفیق ملتی ہے۔ اس کو ذہن میں رکھیں، اپنے آپ کو نیکیوں میں، عبادتوں میں جیسے مصروف رکھا تھا ماضی میں 10 ذی الحجہ یا حج میں، ویسے باقی زندگی میں بھی عبادتوں میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں۔ یہی چیز ہم لے کر اپنے قبر میں جانے والے ہیں۔ غزوہ تبوک، جنگ تبوک ایک بہت بڑی جنگ ہوئی ہے جس کو ساعۃ العسرہ، مشکل گھڑی کے نام سے موسوم کیا گیا۔ ایک ایسی جنگ جس میں منافقین کا نفاق کھل کر سامنے آ گیا اور ایمان والوں کی بڑی سخت آزمائش ہے۔ سورہ برات، جس کو سورہ توبہ بھی کہا جاتا ہے، سورہ برات کی آیتوں میں اس غزوے کا پس منظر موجود ہے، یا اس غزوے کے متعلق بہت ساری آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ تو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو لڑائی ہوئی تبوک، غزوہ تبوک جس کو جنگ تبوک ہم اردو میں کہتے ہیں، بڑی سخت گرمی میں، تپش، شدت حرارت،
اور بڑی سنگین حالات، بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کڑی آزمائش ہوئی، ایمان والوں نے اپنے ایمان کو بچایا، سچے تھے، صبر کیا اور اپنے رب کو راضی کیا۔ منافقین جھوٹے تھے، ان کا جھوٹ، ان کے دھوکے، ان کی سازشیں اور ان کی مکاریاں سب کھل کر سامنے آ گئی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورے کے بارے میں بیان فرمایا، سورہ برات، جس میں منافقین کا ذکر ہے، اس غزوے کا ذکر زیادہ ہے، جنگ تبوک کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے يحذر المنافقون ان تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا ان الله مخرج ما تحذرون۔ منافقوں کو ڈر ہو گیا کہ یہ کیسی سورہ اتری ہے، یعنی سورہ برات۔ منافقین ڈر گئے کہ یہ قرآن میں کیسی سورہ اتری ہے جو ان کے پول کھول رہی ہے، ان کے راز فاش کر رہی ہے، ان کے دلوں میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ تعالیٰ اس سورت میں بیان کر رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا قل، کہہ دیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، استہزئوا، بہت مذاق کرتے ہو نا دین کا، اللہ کا، رسول کا، منافقین کا، کرو مذاق۔ ان اللہ مخرج ما تحذرون، جس کا ڈر تم کو ہے وہ سب اللہ نکالنے والا ہے۔ مطلب تمہارے راز، تمہارے دل میں چھپی ہوئی چیزیں، بغض، نفرتیں، عداوتیں، حسد مومنوں کو لے کے، یہ سب اللہ نکالنے والا ہے۔ ایسے ہی ہوا، مومنوں نے اس جنگ میں بڑی قربانیاں دی، بڑا صبر کیا، ان کو ڈرایا گیا کہ گرمی بہت ہے، کہاں جاتے ہو لڑنے کے لیے۔ منافقین نے اپنی پوری چال چلی تاکہ ایمان والوں کی تعداد اس جنگ میں کم ہو جائے اور یہ جنگ وہ ہار جائے، جنگ تبوک، اور ان کو ڈراتے رہے کہ گرمی زیادہ ہے، باہر کیسے جاؤ گے، لڑنے کیسے جاؤ گے گرمی میں، طرح طرح سے۔ لیکن وہ ایمان والے تھے، کھرے تھے، سچے تھے، صادق تھے، ڈٹے رہے اپنے ایمان پر، اپنے ایمان کی حفاظت کی۔ اور یہی مومن کا شیوا ہوتا ہے، آزمائش ہوتی ہے تو صبر کرتا ہے، اپنے ایمان کو بچاتا ہے، اللہ کے حکم پر لبیک کہتا ہے، حالات کیسے بھی کیوں نہ ہو، موسم کیسے بھی موسم کوئی بھی کچھ نہ ہو، یا کیسا بھی موسم کیوں نہ ہو، وہ اپنے رب کے احکام پر عمل کرتا ہے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرتا ہے۔ لیکن قرآن میں اللہ نے فرمایا وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ، منافقین نے کہا مومنوں سے کہ گرمی میں مت جاؤ لڑنے، گرمی بہت ہے، سخت گرمی ہے، لڑنے مت جاؤ۔ اللہ نے فرمایا قل، کہہ دیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نار جہنم اشد حرا لو كانوا يفقهون، یہ دنیا کی گرمی کی بات کرتے ہیں کہ سخت ہے، مت جاؤ اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیجیے جہنم کی آگ اس سے زیادہ سخت ہے اگر یہ لوگ سمجھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اس طریقے سے ثابت قدمی دی گئی اور ان کے قدموں کو جمایا گیا اور مومن کامیاب ہوئے، کامران ہوئے۔ اس وقت حالات ایسے تھے کہ مال کے خرچ کی سخت ضرورت تھی، ہوتا ہے نا جنگوں میں مال خرچ، بہت سخت ضرورت تھی کہ انفاق کوئی کرے، کوئی اپنا مال خرچ کرے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ ذو النورین، انہوں نے اتنا اللہ کے راستے میں اس جنگ میں مال خرچ کیا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان رضی اللہ عنہ آج کے بعد کچھ بھی کر لیں ان کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اتنا بڑا کام انہوں نے کیا اس جنگ، اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، مومنوں کے لیے اتنا سپورٹ کیا، اتنی ہیلپ کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے فرما رہے ہیں آج کے بعد کوئی بھی غلطی کر لے کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ یہاں تھوڑی دیر کے لیے، ایک لمحے کے لیے ہم ایک بات کو سمجھتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے کہہ رہے ہیں کہ کچھ بھی کر لو، کوئی بھی گناہ ہو جائے عثمان سے، آج کے بعد ان کو نقصان نہیں ہوگا کیونکہ اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے۔ کیا انہوں نے اس کے بعد گناہ کیے، غلطیاں کی؟ یہ کیسے لوگ تھے، کیسا ایمان تھا جن کو کہا گیا کہ آپ جنتی ہو، عشر مبشرہ میں سے نہیں، جن کو کہا گیا کہ آج کے بعد کچھ بھی کرو گے تو کوئی نقصان نہیں ہوگا،
لیکن نیک تھے، رب کو راضی کرنے کی فکر میں زندگی گزاری، گناہ نہیں کیے، گناہوں سے بچتے تھے، تقوی کی زندگی ان لوگوں نے گزاری. تو یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. منافقین جسے کہ بتایا میں نے، ان کا جو ہے نفاق ظاہر ہو گیا، ان کی بد اخلاقیاں اور ان کی بری صفات، برے مقاصد اور ان کے دلوں کا میل سب کچھ کھل کر سامنے آ گیا اس جنگ میں. اور اگر آپ غور کریں سورہ برات میں، اس سورہ میں جس کی طرف اشارہ ہم کر رہے ہیں، جس کو سورہ توبہ بھی کہا ہے، اس میں کئی آیتیں ہیں منافقین کے بارے میں، اور اس جنگ کے بارے میں آیتیں ہیں جنگ تبوک. اس کے علاوہ بھی سورہ منافقون وغیرہ قرآن کی اور بھی ہے، سورہ بقرہ میں بھی کئی آیتوں میں قرآن کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کا ذکر کیا ہے. لیکن آپ پورا قرآن پڑھ کر دیکھیے، قرآن کی کسی ایک آیت میں بھی کسی ایک منافق کا نام آپ کو نظر نہیں آئے گا. منافقین کے بارے میں متعدد آیات ہیں، لیکن نام کسی منافق کا نہیں. کیوں؟ اس کی حکمت یہ ہے کہ ان کی بری کوالٹی بتانی ہے، ان کی بد اخلاقیاں، ان کے صفات اللہ نے بتانے ہیں، اور اللہ بتا دیا تاکہ اہل ایمان قیامت تک یاد رکھیں یہ کوالٹیز جن میں رہتی ہیں یہ منافقین، یہ منافقوں کی بری صفات ہیں. صفات بیان کر دیے گئے قرآن کی آیتوں میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں بھی، تاکہ اہل ایمان سمجھ جائیں اور اپنے آپ کو ان کی چال سے بچائیں، ان کے مکر و فریب سے بچائیں، ان کے دھوکوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور اپنے ایمان کی حفاظت کریں اور اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں بیان کرا، اس کا خلاصہ علماء کرام نے رکھا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. جیسا کہ ہم نے بیان کیا شروع میں، ساعۃ العسرہ کہا گیا اس کو. مشکل گھڑی جنگ تبوک بڑی مشکل گھڑی تھی، لیکن وہ گھڑی ختم ہو گئی نا، باقی تو نہیں تھی. آئی ایک مشکل گھڑی جس میں دو لوگوں کی جماعتیں ہوئی، ایک مومنوں کی جماعت جو اپنے ایمان پر ثابت رہے، اس مشکل گھڑی میں بھی اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کی. دوسری جماعت منافقین کی جو جھوٹے، جن کا جھوٹ ظاہر ہو گیا، جن کی پول کھل گئی اور جن کے برے مقاصد ظاہر ہو گئے اور وہ خسارے میں رہے، اور جو سچے تھے وہ فائدے میں رہے. تو ایمان والے کی زندگی میں مشکل گھڑی آتی ہے. اس سے یہ سبق ملا، ایمان والے کی زندگی میں آزمائش ہوتی ہے، جیسا کہ نصوص میں یہ بات بیان کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ طرح طرح سے اپنے بندوں کو آزماتا ہے ان کے ایمان کے لیول سے. جب آزمائش ہو تو صبر کرنا چاہیے، صرف یہ دیکھنا چاہیے کہ میں کیا بولوں، میں کیا کروں جس سے میرا رب راضی ہو. مشکل گھڑی ہمیشہ نہیں رہتی ہے. آپ پڑھتے ہیں ان مع العسر یسرا، 2 مرتبہ ہے نا یہ آیت، ان مع العسر یسرا، عسر کے ساتھ، عسر یعنی مشکل، ساعۃ العسرہ مشکل، یسر یعنی آسان. رات کا اندھیرا ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا ہے، دن کی روشنی آتی ہے یا سورج نکلتا ہے، وہ اندھیرا چھٹ جاتا ہے. تو ایسے ہی زندگی میں مشکلیں پرابلمز یا ٹینشنز ختم ہو جائیں. انسان اپنے ایمان کو بچائے، مشکل گھڑی میں انسان اپنے ایمان کی حفاظت کرے، اپنے رب کو راضی کرے، جیسے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے اس جنگ میں کیا ہے اور اپنے رب کو راضی کر لیا ہے. یہ کام اگر ہم کرتے ہیں تو کامیاب ہیں، نہیں کرتے ہیں تو نقصان میں رہیں گے. آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں. فتنوں کا دور ہے، مشکلوں کا دور ہے، پریشانیاں آتی رہتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر کی توفیق دے، ثابت قدمی، استقامت کی توفیق دے، اور اپنے ایمان کو بچانے والا، تجھ کو راضی کرنے والا ہم سب کو بنا دے. اللہ ہمارے اعمال کو قبول فرمائے. حج کے بعد کی زندگی ہمارے لیے تبدیلی ہو، اس میں تبدیلی آئے، اور اللہ تعالیٰ قربانیوں کے بعد کی زندگی ہماری زندگی تبدیلی والی زندگی ہو، ایسی زندگی جو تجھ کو پسند ہے یا تو جس زندگی سے راضی ہو جاتا ہے. اللہ ہم سب کو ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ اگلے ہفتے سے ریگولر درس جو ہمارے چلتے ہیں جدہ میں وہ سب شروع ہو جائیں گے. جزاکم اللہ خیر.
کفارۃ المجلس پڑھ لیں. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.